وما بکم، اور دیکھو وما بکم، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، من نعمتن، اچھائیوں میں سے، فمن اللہ، یہ اللہ ہی نے تمہیں دیا. جو کچھ تمہارے پاس ہے من نعمتن، کوئی بھی نعمت وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آدمی سوچے کتنے انعامات ہیں، سب اللہ کی طرف سے. سب سے بڑی دولت اللہ نے ایمان کی دے دی، اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے بس مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے ازل میں ہی یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اس پہ مہربانی کرنی ہے، اور اللہ نے مومن کے گھر میں پیدا کر دیا تاکہ وہ انسان اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جائے. یہ بہت بڑا احسان تھا، بہت بڑی چیز تھی کہ اللہ نے اس پہ مہربانی کی اور اس کو کسی ایسے کے گھر میں نہیں بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ مومن ہی ہوا کرتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا لیتے ہیں، یمجسانہ، اسے مجوسی بنا لیتے ہیں، اور ارشاد فرمایا یونصرانہ، اسے نصرانی عیسائی بنا لیتے ہیں. اس کے ماں باپ، پیدا ہونے والا، دنیا میں آنے والے کو ہم مومن ہی بھیجتے ہیں. اللہ نے کہا ہر آدمی. اللہ کے کتنے انعامات ہیں، آدمی گنے. اللہ تعالی نے صحت دے دی کہ خدا کے انعامات میں سے ہے. اللہ نے انسانوں میں پیدا کر دیا. اللہ تعالی نے والدین جیسی نعمت عطا فرما دی، اولاد جیسی نعمت اللہ نے عنایت فرما دی. کیا کیا چیزیں ہیں جو خدا نے دی ہیں. یہ جو سانس آسانی سے آتا جاتا ہے، یہ خدا کا انعام نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے ہم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جسے کوڑ ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں سب اس کے جھڑ گئے تھے، اور نہ وہ سن سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس آدمی کو دیکھو، اس پہ اللہ کا کیسا فضل. ہم نے کہا امیر المومنین اس پہ کیا خدا کا فضل ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اور وہ اس کے جسم سے آسانی سے نکل جاتا ہے، یہ بھی خدا کا اس پہ انعام ہے. کسی ایسے آدمی سے پوچھیں گردے میں کبھی تکلیف ہو جائے اور پیشاب کا مسئلہ پیدا ہو جائے، پھر کتنی تکلیف اور کتنی تنگی ہوتی ہے. اللہ کو کوئی ایک انعام ہے؟ اللہ نے کہا جتنے انعامات تم اپنے اوپر دیکھتے ہو نا، یہ سب کے سب ہم نے دیے. ایک تابعی تھے حبیب رحمت اللہ علیہ، اور انہیں اللہ سے بڑا تعلق کی بات تھی. اور آدمی کبھی دعویٰ نہ کرے، جو دعویٰ کرتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ بالکل دعویٰ نہ کرے. انہوں نے کہا اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور تو جیسے چاہے میرا امتحان لے لے. اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہیں کچھ دنوں کے بعد گردے کی تکلیف ہو گئی اور پیشاب رک گیا. اور اس زمانے میں جتنے حکیم تھے انہوں نے علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اور نیند کی وجہ سے برا حال ہو گیا اور درد کی وجہ سے سو نہیں سکتے تھے. تو بہت دنوں میں جب آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا. تو انہوں نے پوچھا فرشتے سے کہ میں اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤں. اس فرشتے نے کہا کہ تم تو بہت دعویٰ کرتے تھے اللہ جیسے آزمائے. تو انہوں نے کہا مجھے بتا میں اس سے نکلوں کیسے. اس نے کہا علیک بالمکاتیب، یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں نا مسجدوں میں، ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرو. تو گئے بچوں کے پاس، انہوں نے کہا امک الضال، تمہارا چچا بیٹے غلط راہ پہ چل پڑا تھا، اس نے غلط بات زبان سے کہہ دی تھی، اپنے چچا کے لیے دعا کرو کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو پھر ان کا مسئلہ اللہ تعالی نے حل کیا. تو اللہ کے کتنے انعامات ہیں. آدمی کبھی سوچے. اللہ نے کہا فمن اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. ثم، اس کے بعد، اذا مسکم، جب تمہیں پہنچتی ہے ضر، کوئی تکلیف، کوئی سختی، کوئی انعام خدا کا واپس ہو جائے، کوئی چیز، فَإِلَيْهِ، سو تم اللہ ہی کے سامنے تجأرون، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو. گڑ گڑانا بھی اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اصل میں جوار کہتے ہیں عربی میں کسی وقت جب شدید خوف کی حالت جانوروں پر طاری ہو نا، تو جانور جو چیختا ہے،
مثلا ہرن ہے اور شیر اس کے تعاقب میں ہوتا ہے کہ اسے پکڑے، تو کبھی کبھی وہ چیختا ہے، جو چیخ ہے نا اس کی وہ ہے جو آگ۔ ایسی ہی بہت سی چیزیں کہ اس کو جب اپنے دشمن کا خوف ہوتا ہے تو شدید خوف میں جو اس کی آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں، اس کا چلانا گویا۔ اللہ نے فرمایا جب تم پہ کوئی تکلیف آتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اللہ ہی کی طرف چیختے ہو، اللہ ہی کو بار بار پکارتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ جو نعمت ہم نے دی تھی وہ نعمت ہم اگر واپس لے لیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو پھر تم اللہ ہی کے سامنے روتے ہو، چلاتے ہو، ثم پھر اس کے بعد تمہاری تیسری حالت ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک حالت اللہ نے انعام کیا، دوسری حالت جب ہم نے کسی انعام کو واپس دے لی۔ اور ہے یہ بھی ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ آدمی چپ رہے، چلانا بھی ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے نا، خدا سے صاف صاف کہتا رہے کہ خدا بندہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں، اپنے آپ کو پیش ہی نہ کرے۔ عافیت اسی میں ہے، اللہ سے دعا مانگنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں جب اپنی مشکلات میں دعا کروں تو اللہ میری دعا کو سن لے۔ آپ نے فرمایا جب تم پہ اچھی حالت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، پھر بری حالت آ جائے گی تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو آدمی جب اچھی حالت ہوتی ہے تب شکر میں کمی کر دیتا ہے، اور جب تنگی اور تکلیف آتی ہے پھر چلانے لگتا ہے، تو اس سے اچھا یہ تھا کہ اس نے شکر کی حالت میں اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ نظر ہے نا، نظر ماننا کہ کوئی تکلیف اللہ یہ ہٹا دے تو میں اتنے پیسے خرچ کر دوں گا۔ ایک ہے نظر بغیر سبب کے ماننا، کوئی مشکل نہیں، لیکن محض اللہ کی خوشی کے لیے نظر مانتا ہے کہ اللہ کے لیے میں یہ جانور ذبح کرتا ہوں، اللہ کے لیے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، اللہ تعالی کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ اس نے جب طے کر لیا تو یہ نظر ہوئی، لیکن یہ نظر وہ نہیں ہے جو نظر کسی مصیبت کی وجہ سے مانی جاتی ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے۔ یہ نظر ٹھیک ہے، قرآن نے کہا یوفون بالنظر، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ ایک نظر ہے کبھی مصیبت آنے پہ جو مانتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ مصیبت ٹل جائے تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، اور دیکھو ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا، اور باقی بخیل کا مال نکل جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ نے اتنی اچھی حالت کی تھی تو اس وقت خدا کے راستے میں خرچ کر دیتا پہلے تو کیا ہوتا؟ وہ دوسری حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو پہلے سے ہی اگر خرچ کیا ہوا ہوتا تو جو بلا آنی تھی، مصیبت، وہ ٹل جاتی۔ اب اس وقت تو خرچ نہیں کیا، اور اب جب آئی مصیبت اس نے کہا اب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو یہ تو نکلنا ہی ہے مال، اب تو بخیل کا مال خرچ ہو گئی۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ جب اچھی حالت ہو جائے اللہ کو یاد کرتا رہے، جب سکون، اطمینان ہر طرف سے ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو تکلیف سے، مصیبت سے بچاتی۔ طبقات الشافعیہ یہاں ہے نہیں، اس میں حدیث آئی ہے 16 آدمیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ جو ہمارا ملک میں پاکستان میں پروگرام آتا ہے FM 100 ریڈیو پہ، اس میں 3 دن ہم اس کی تشریح کرتے رہے۔ 16 آدمیوں کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح مصیبت آئی اور کس وجہ سے اس کی مصیبت ٹل گئی۔ ایک آدمی کی موت آ گئی تھی اور فرشتے اس کی موت کو لے کے آئے اور اللہ نے انہیں واپس بلا لیا۔ کیوں؟ پتا چلا اس کے والدین نے اس کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا اسے واپس بھیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ایسی پریشانی اس پہ آئی تھی، پھر یہ چیز اس کے آڑے آ گئی، پھر وہ جو نماز پڑھی تھی اس نے وہ اس کے آڑے آ گئی، پھر اس کو ایک اور عذاب پہنچنا تھا، پھر اس نے جو روزے اللہ کے لیے رکھے تھے انہوں نے کہا ہٹو تم، اس کو یہ تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ایک لڑکے کو، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے حلقے بنے ہوئے تھے، اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حلقے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، اور وہ جہاں جاتا تھا فرشتے اسے ہٹا دیتے تھے۔
جہاں جاتا تھا فرشتے کہتے تھے تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے، چلے جاؤ. اور حتیٰ کہ جنابت کا غسل، ناپاکی کا غسل اس کے پاس آیا، اور یہ جو غسل کرتا تھا اللہ کے لیے، یہ ہے مومن اور کافر کا فرق. کافر نہائے نہ نہائے اس سے کیا، مومن انسان اس کی نیت دل میں یہ ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے اس لیے نہانا ہے کہ ناپاک ہو گیا ہوں، نماز پڑھنی ہے، عبادت ہے، خدا نے ضروری قرار دی ہے، یہ اس کے دل میں نیت ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کا غسل جنابت کا آیا، یہ نیکی اس کی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرشتے سے کہیں نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، اور اس نے پکڑ کے میرے سامنے اس کو بٹھا دی. جسے کہیں جگہ نہیں دے رہے تھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں جگہ مل گئی. یہ فکر ہے انسان کی اتنی زبردست چیز. تو اس لیے جب اچھے حالات ہوں تب اللہ کو یاد کرتا رہے. دو حالتیں، جب برائی ہوئی یعنی اچھے تھے اللہ نے فرمایا شکر کرو، جب برے ہو گئے تو اب چیخنے لگے. تیسری حالت ثم اذا کشفا، پھر جب اللہ کھول دیتا ہے الضر، تکلیف کو، عنکم، تم سے ہٹا دیتا ہے. مومن کافر اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ اذا فریقن، پھر ایک گروہ ایسا ہو جاتا ہے منکم، تم میں سے، اللہ نے اب ہٹا دیا. دعا مانگتا رہا، چیختا رہا، خدا سے عرض کرتا رہا کہ اللہ میرا کام. کافر ہے مومن ہے، مانگنا اللہ ہی سے ہے. اس نے وہ کہتا ہے خدایا اس مصیبت کو دور کر دے، یہ تکلیف دور ہو جائے. اللہ نے فرمایا ہم نے دور کر دی. تو ایک گروہ ایسا ہے بربہم یشرکون، جو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. اب اللہ نے بچایا ہے، وہ اس کو کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ فلاں بت جو تھا اس نے بچا لیا، فلاں جو دیوتا تھا اس نے بچا لیا، فلاں ستارہ گردش میں تھا اس سے نکل آئے ہیں اور اب بچت ہو گئی. اللہ نے فرمایا یہ تم ہمارے ساتھ کرتے ہو. اذا فریقم منکم بربہم یشرکون، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کیا کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. اس کو منع کیا کہ تم اعتراف کرو اللہ ہی نے بچایا، تم اعتراف کرو خدا ہی نے اس چیز سے نجات دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اعتراف ایک جگہ آیا ہے. وہ بات بہت تھوڑی اس سے ملتی ہے، بہت تھوڑی، لیکن جب ان سے جو تہمت ان پہ تھی نا، یہ ابھی اگلی آیات میں آ جائے گا سورہ نور میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوئیں اور انہوں نے، آپ نے ان کے گھر میں ہی تھے اور وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ مبرؤون مما یقولون، یہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں بکتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں اس تہمت سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حالت وحی کی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تیرے لیے آیات نازل کر دی. تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اٹھی اور میں نماز کے لیے جانے لگی، میرے والدین نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا، میں نے کہا وہ کیوں، اللہ کا شکر نہ ادا کروں جس سے اللہ نے آیات میری برات کے لیے نازل کی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ایک عجیب ہے وہاں. یہ تو جب آئی بات تو پھر تشریح اس کی کریں گے، مگر انہوں نے کہا دیکھو کیسی بات، کہنے لگی اللہ کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں وہی نازل ہو جائے. زیادہ سے زیادہ میں یہ سوچتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی چیز پتہ چل جائے گی یا کوئی فرشتہ آ کے کہہ دے گا. میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری بات قیامت تک لوگ پڑھیں گے قرآن میں اور اللہ اس کے لیے وہی نازل کر دے. اس کا مطلب ہے کہ جو صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھتی تھی، اپنے دل میں کبھی نہیں آیا کہ میں اتنی بڑی خاتون ممکن ہے میرے لیے وہی آ جائے. طبیعی سی بات ہے، آ بھی جاتا تو کیا حرج تھا، مگر وہ مٹا ہوا ہونا، بندگی اللہ کی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، ایسا ان لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا تھا. اللہ نے فرمایا ہے پھر جب ایک فریق اس میں شرک کرنے لگتا ہے مجھ سے، لیکفروا، ہاں اس کا انجام یہی ہے تاکہ تم کفر کرو، بما آتیناہم، تاکہ وہ لوگ کفر کریں، بما آتیناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے نا، یہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم نے کچھ انہیں دیا ہے اس پہ وہ کفر کرنے لگے، ہمارا ہی انکار کرنے لگے. بس یہ ہونا ہی، انجام اس کا یہی نکلتا ہے. اللہ تعالی نے بتایا کہ انسان اللہ کے معاملے میں یہی کرتے ہیں. اسی لیے ایک جگہ آیا ہے وما قدر اللہ کا قدرے، لوگوں تم نے اللہ کی قدر ایسی پہچانی نہیں جیسے تمہیں کرنی چاہیے تھی.
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پہ کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں جیسے انہیں پہچاننا چاہیے تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، یہ سب اسی لیے انجام اس کا یہی نکلنا تھا کہ تم کفر کرو۔ فتمتعوا، کوئی بات نہیں، تم برتو اس دنیا کو، فتمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا۔ سوفا کے دو ترجمے کیے گئے، فسوف تعلمون یقیناً تمہیں پتا چل جائے گا، فسوف تعلمون ان قریب پتا چل جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، تم اس دنیا کو برت لو جتنا برتنا ہے، اور پھر تم ہمارے سامنے آؤ گے اور ہم اپنی نعمتوں کا، ان سب چیزوں کا حساب لے لیں گے۔ دنیا ساری کی ساری انسان بس ایسے ہی سمجھ لے اور زندگی بھر سمجھتا رہے کہ میں تو ایسے ہی ہوں جیسے ایک کیشیئر ہوتا ہے۔ بس کیشیئر کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں، لاکھوں پڑے ہوتے ہیں، اور سارا دن وہ پیسے کا لین دین جاری رکھتا ہے، اور جو ہی شام ہوئی ایک ایک پائی پوری کرنی ہے کہ کہاں خرچ کیا، کس کو دیے، کس کو نہیں دیے، سب چیزیں۔ بس اسی طرح ہر آدمی کی زندگی کی جب شام ہوتی ہے نا، اور پھر اگلے دن جو سورج طلوع ہونا ہے، بس وہ جو شام ہے اور رات ہے، اس میں مالک نے پوچھ لینا ہے کہ میں نے جو کچھ دیا تھا اس کا کیا کیا۔ فتمتعوا، برتو اس دنیا کو، ان قریب ہم تمہاری خبر لیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور یہ کرتے ہیں، لما، حصے ان چیزوں کے، لا يعلمون، جن کو یہ جانتے نہیں، جن کی خبر نہیں رکھتے، ٹھہراتے ہیں ایسوں کو نصیباً، حصہ، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے لوگوں کو دیا ہے ان کے حصے اس میں رکھتے ہیں۔ مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کے حصے لگاتے ہیں اس رزق میں۔ وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ کون نہیں جانتے؟ لا يعلمون۔ ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ بت نہیں جانتے، جن کے لیے یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصے دیتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے ان بتوں کو۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ لما لا يعلمون، وہ آدمی جو کر رہے ہیں ہمارے رزق کا ناجائز استعمال اور ہمارے بجائے کسی اور کے نام پر نظر چڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا شرک اور کفر کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے پیسے کو، ہماری دی ہوئی انعام کو، ہماری دی ہوئی چیزوں کو یہ خرچ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں کی تعظیم کے لیے۔ ساری عبادات اس میں آ گئیں۔ صحت اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دی، پیسہ اللہ نے دیا، اللہ نے علم دیا، اور ان ساری چیزوں کے ذریعے وہ کفر اور شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، چلنا پھرنا تھا، اس صحت کی وجہ سے بجائے اس کے کہ عبادت کرتا، خدا کو یاد کرتا، وہ اس صحت کو خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، مندر چلا گیا، کسی اور گرو کی پرستی شروع کر دی، اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ نے پیسہ دیا تھا، قربانی اللہ کے لیے کرتا، وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی بجائے کسی اور کے لیے ذبح شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے طاقت دی تھی، اور اللہ کی اس طاقت، علم کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے وہ اس علم کے ذریعے کفر کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے آگے کیا کہا ہے، دیکھو کتنی سخت بات ہے۔ تاللہ، اور اللہ کو اس کی اپنی قسم ہے، لتسألن، یقیناً وہ پوچھے گا، عما کنتم تفترون، تم کیوں جھوٹ بولتے رہے ہو۔ اللہ کی قسم ہے، اس نے تم سے پوچھنا ہے جو تم جھوٹ باندھتے رہے ہو خدا کے ذمے۔ خدا کے ذمے کیا جھوٹ باندھتے رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، یہ 3 خدا ہو گئے، یہ اتنے خدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اسے دے دیے۔ اللہ نے فرمایا تاللہ، اللہ کو اس کی قسم ہے کہ اللہ تم سے ضرور پوچھے گا جو کچھ اس نے دیا تھا تم اس کو کہاں خرچ کرتے رہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے جو حاشیہ لکھا ہے، کیسی زبردست بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان کو فرمایا، یعنی جو قسم کھائی ہے اللہ نے کہ ہمیں اپنی قسم ہے اللہ کو، اللہ پوچھے گا کہ کیوں جھوٹ باندھتے رہے۔ فرماتے ہیں یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں، مویشی میں، تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نظر ٹھہراتے ہیں۔ سب مال اللہ کا ہے اور کسی کا حق نہیں، مگر
اللہ کی راہ میں دے اپنے ثواب کو، پھر اپنے بدلے ثواب کسی کو دلوا دے۔ یہ ہے چیز جو حضرت نے لکھی ہے، یہ ہے اعتدال کا مسلک اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور معاملہ حضرت نے جو لکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ کھیت، تجارت اور مویشی تینوں میں کسی کی نظر ٹھہرا دیتے ہیں۔ مویشی اللہ نے دیے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی جگہ اور جا کے ذبح کرنا ہے، فلاں بزرگ کے مزار پر لے جائیں گے، فلاں جگہ جا کر ذبح کر دیں گے، اس کی قربانی ہے فلاں بت کے نام پہ ہو گئی۔ ہر طرح کے اپنے اپنے درجے کے جو شرک ہیں لوگ کرتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں، اور اصل بات کیا ہے کہ سب مال اللہ کا ہے، کسی کا حق نہیں بنتا۔ اپنے بچے چھوڑاتے ہیں، اب تو یہ جہالت کم ہو گئی، پچھلے زمانوں میں اپنے بچے چھوڑاتے تھے۔ خود مدینہ منورہ میں جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ نظر مان لیتی تھیں کہ اگر خدا ہمیں بیٹا دے تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے۔ اور کتنے ہی یہودی ایسے ہوئے، کتنے ہی یہودیت جو پھیلی ہے جزیرہ عرب میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی کہ مدینہ منورہ کے خود کتنے اچھے خاندان وہ یہودی بچے ہو گئے بڑے ہو کے، کیونکہ پیدا نہیں ہوتی تھی اولاد، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اولاد پیدا ہو جائے ہم اسے یہودیوں کے ہاں چھوڑائیں گے، وہ چھوڑاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے ہم چیزیں دیں اور پھر اس کے بعد یہ جھوٹ باندھتے ہیں خدا پہ، شرک کرتے ہیں، ہمارے نام کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے لیے ذبح کرے اور جو ثواب ہے وہ ثواب کسی اور کو پہنچا سکتا ہے۔ یہی عقیدہ ہے، یہی صحیح چیز ہے کہ ایک آدمی ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس ثواب کو اللہ تعالی کسی کو دے، ٹھیک ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چور پکڑا ہے دل کا، کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی، اور دلی میں وہ دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی کہ شرائع اور شریعت پہ عمل کرنا یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگہ لکھتے ہیں کہ آج 27ویں تھی اور جامع مسجد میں دلی میں ختم ہوا، اور فقیر نے قرآن پاک سنایا، خود اپنے متعلق کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ایسی آفت آ گئی ہے کہ قرآن پاک سنا کر جب فارغ ہوئے تو سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ دعا کریں، اور پولیس اور انگریزوں کا افسر آیا اور ایک فاحشہ عورت آ گئی مسجد میں، اور وہ میرے ممبر پہ بیٹھ گئی اور اس نے حافظ شیرازی کی غزل پڑھنی شروع کر دی کہ اس نے حافظ شیرازی کی وہ غزل پڑھی، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دانند، نیکی اور اچھائی کی بستی سے تو ہمارا کبھی گزر ہوا نہیں، گر تو نمی پسندی تغیر کن کزارا، اور اگر تمہیں میری زندگی پسند نہیں ہے یہ عیاشی اور فحاشی کی تو جاؤ خدا سے پھر شکوہ کرو۔ تو اس نے یہ پڑھنی شروع کر دی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب نمازی پریشان تھے، ہم بھی پریشان رہے، اور جب تک پولیس والے اور انگریز کھڑا رہا مسجد میں یہی غزل ہوتی رہی اور وہ تالیاں بجاتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ کہ ایسے آسان نہیں تھا دین کو سنبھالنا، اور اس طرح سے بھی آسان نہیں تھا کہ خود حکومت وقت اس میں تھی کہ کسی طرح دین ختم کیا جائے اور ہندوستان سے لوگ نکالے جائیں جو دین کا، مسلمانوں سے حکومت نہیں تھی تو کہتے تھے سب سے زیادہ ذکر مسلمانوں کو پہنچانی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب میں اور جانور کے ذبح میں ایک جگہ فرق کیا اور کمال کیا۔ یہ ہے وہ ذہانت جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسا کرم اس خاندان پہ کیا تھا۔ ایک چیز ہے ذبح کرنا، کہ آدمی کہتا ہے میں یہ جانور اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، درست ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یہ جانور ذبح کرتا ہوں اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، درست ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جانور میں فلاں بزرگ کے نام پر دیتا ہوں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ عبادت ہے، نیکی ہے، قربانی ہے، اور قربانی اور عبادت اللہ کے علاوہ غیر کی ہو نہیں سکتی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تمہیں یہ کہے کہ میں تو جی صرف ثواب کی نیت سے کرتا ہوں، تو اسے کہو اگر ثواب ہی چاہیے تو گھر میں ذبح کیوں نہیں کرتے، مزار پہ ہی لے جا کر کیوں ضروری؟
اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو گھر پہ ذبح کر لو۔ اور پھر فرماتے ہیں تم مجھ سے پوچھو کہ کیا یہ جو بزرگ ہیں ان کو ایصال ثواب مطلوب ہے، تو کیا 10 سیر کا 10 کلو کا جو بکرا تم ذبح کر رہے ہو، اس 10 کلو کو گوشت کو ہم خرید لیں قصاب سے اور غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں، دمبا ہی ذبح کرنا ہے، بکرا ہی ذبح کرنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جانور کی جان اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دینا چاہتا ہے، اور اسی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو کہتا ہے کہ 10 کلو یہاں سے گوشت خرید لیتے ہیں اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ثواب تو ثواب ہی ہے، اس طرح بھی ملے گا، اس طرح بھی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا۔ اور جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی ہیں نا، ہیں تو چھوٹے چھوٹے، شاہ صاحب ہر جگہ جہاں ان کو موقع ملا ہے وہ خاص طور پہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح نہ کرو، اس لیے کہ وہ جان ہے۔ یہ 2 چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جو ایکسیپشنز ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ 2 چیزیں اصل میں حرام ہیں۔ اب خود سوچیں، ایک چیز ہے ہی حرام، اسے حلال قرار دینا آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اگر اسے حلال قرار دیا ہے تو اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا ہے، وگرنہ یہ چیزیں اصل میں حرام۔ ایسے ہی ہے جیسے زہر ہے، ڈاکٹر آخر کی سٹیج پہ پہنچ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اچھے سے زہر دو، شاید اس سے بچ جائے، اس کے نصیب ہے۔ اور ڈاکٹر سے پوچھئے کتنی مشکل سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب زہر کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ایک نکاح اور ایک جانوروں کا ذبیحہ، یہ دونوں چیزیں اصل میں حرام تھیں، کوئی وجہ نہیں ہے مرد اور عورت کے تعلقات کی، اور انجام میں وہی کچھ ہے علیاذ باللہ جو بدکاری میں ہے اور جو نکاح کے بعد ہے۔ تعلقات کی نوعیت تو وہی ہے، اسے اللہ نے حرام سے نکال کے حلال کی فہرست میں ڈالا کیونکہ انسانوں کی نسل نہ چلتی آگے اور انسان کے لیے بڑی دقت ہوتی، انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا۔ اللہ نے اسے خود اپنی طرف سے، اسی لیے اللہ نے یہ ضروری قرار دیا کہ تم جب نکاح کرو تو گواہ ہونے چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں، یہ سورہ نساء میں بھی مسئلہ آیا تھا لاسٹ ایئر، اللہ تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کے تم رشتے مانگتے ہو۔ جاتا ہے نا رشتے سے کبھی انکار ہو جائے تو پھر کہتا ہے اللہ کے لیے، اللہ نے، اور نکاح میں نام اللہ کا آتا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ افضا، اور تم ایک دوسرے کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہو مرد و عورت اللہ کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام سے نکالا۔ اور اسی طرح جانوروں کا ذبیحہ ہے، یہ کبھی بھی جائز نہ ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ محض اپنے زبان کے ذائقے کے لیے آدمی کسی جانور کو ذبح کر دے۔ کیوں بھئی، وہ بھی تو ایک جان ہے۔ اللہ نے اسے ادھر سے نکال کے ادھر حلال میں ڈالا کیونکہ انسانوں کی مجبوریاں تھیں۔ اب اس حرام کو حلال اللہ نے کیا تاکہ میرے نام پہ ذبح کرو، اب یہ اسے پھر اس میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ پہلے ہی کتنی مشکل سے اسے جائز قرار دیا گیا اس کے لیے، اور یہ پھر بھی خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس میں بھی شرک کرتے ہو تو دیکھو پھر کیا ہوگا، تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کو اس کی قسم ہے وہ تم سے ضرور پوچھے گا جو تم خدا کے متعلق جھوٹ بولتے رہے، اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے ہو۔ اور آگے جو بات شروع کی ہے کمال کی ہے، ٹھیک انسانی فطرت جو ہے نا، اور انسان ان پہ چوٹ پڑتی ہے اس کی۔ فرمایا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، زجر بھی ہے، ڈانٹا بھی ہے، اور شرک جو کرتے تھے عرب اور اب تک دنیا میں پایا جاتا ہے بعض جگہوں پہ علیہ باللہ، اس کی شرک فعل کا تھا، اس فعل کی نفی کی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے بنایا ہے انہوں نے البنات، بیٹیاں۔ اللہ کو کہتے ہیں اس کے ہاں بیٹیاں ہیں۔ کیا مراد ہوئی بیٹیاں کون سی خدا کی علیہ باللہ؟ فرشتے، یہ پیچھے گزر چکا نا کئی بار۔ اللہ کے لیے بناتے ہیں بیٹیاں،
یعنی یہ کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ جب بیٹی خدا کسی باپ کے پاس جاتی ہے اس کے گھر میں تو باپ خوش ہوتا ہے اور بیٹی کی بات رد نہیں کرتا. ایسے ہی جب فرشتے خدا کے سامنے سفارش ہماری کریں گے تو اللہ مجبور ہو جائے گا, رد نہیں کرے گا. فرشتوں کو خدا کے ہاں سفارشی ٹھہراتے ہیں اور پھر انہیں نام دیتے ہیں بیٹیوں کا. سبحانہ, پاک ہے اللہ کی ذات اس عیب سے. کوئی بیٹی بیٹا کچھ کے اس کے ہاں نہیں ہے. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے ما یشتہون, جس کی خود خواہش کرتے ہیں, جو ان کا دل چاہے اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں. اور اپنا دل چاہتا ہے بیٹوں کا, اپنے لیے رکھتے ہیں بیٹے اور اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں بیٹیاں. تو جب تقسیم ہوئی اول تو وہی غلط تھی, بیٹے اور بیٹیوں کا خدا کے یہاں کیا تصور ہے. پھر اس میں بھی خدا کے ذمے وہ چیز ڈالنی جو ضعیف ہے, ناکارہ ہے ان کی اپنی نگاہ میں, جو کمزور ہے, اور جو طاقتور ہے, جو لڑ سکتا ہے, اسے اپنے لیے طلب کرنا. اللہ نے فرمایا وہ میرے کھاتے میں ڈالتے ہو. ٹھیک اس کی مثال وہ ہے جو سورہ انعام میں ہے. اللہ نے فرمایا جب رزق کو تقسیم کرتے ہیں, فصلوں کو اور ان چیزوں کو, تو ایک میرا حصہ کر دیتے ہیں, ایک حصہ میرے شریکوں کا ٹھہراتے ہیں, اور میرے حصے میں کوئی چیز چلی جائے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, اللہ کا حصہ اللہ کے پیاروں کو چلا گیا. اور جو ان کے شریکوں کی چیز ہے وہ میری طرف آ جائے تو اسے نہیں, فلا یصل الی اللہ, کبھی نہیں معاف کرتے اور کبھی نہیں اللہ کے کھاتے میں ڈالتے, وہ چیزیں وہاں لے جاتے. یہ اسی کی ایک دوسری مثال ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بیٹیوں جب تقسیم کرتے ہیں تو بیٹیاں میرے کھاتے میں, وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور ان کے لیے وہ جو یہ چاہیں. ایک جگہ آگے چل کے سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ, بیٹے سارے تمہیں مل جائیں اور بیٹیاں میرے لیے. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ, یہ تو بہت ہی نالائکی کی تقسیم ہے. یہ جو تم تقسیم کر رہے ہو بہت خراب تقسیم ہے. وَإِذَا بُشِّرَ, اور ان کا حال یہ ہے کہ جب بشارت دی جاتی ہے احدہم, ان میں سے کسی کو, بالانثیٰ, کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے, ظل وجہہ, سارا دن اس کے چہرے کو دیکھ مسودن, سیاہ ہو جاتا ہے, وہو کظیم, دل میں گھٹتا رہتا ہے. قرآن نے سب سے پہلی, اب یہ عربوں کی ایک رسم کا ذکر شروع ہوا, یہ جو بنو کنانہ میں تھے اور قریش میں خزاع اور کنانہ, جو ان کی دو شاخیں تھیں, خزاع اور کنانہ میں یہ چیز تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ جب ولادت کے دن قریب آتے تھے تو جس نے باپ بننا ہوتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا, چھپ جاتا تھا. اسے بشارت کوئی جا کے دیتا تھا کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو خوشی سے واپس آ جاتا تھا گھر میں. اور اگر کوئی بیٹی کی پیدائش کی خبر دیتا تھا تو وہ یہ ہوتا تھا. اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ, اور جب اسے اطلاع دی جاتی ہے, جب اسے بشارت دی جاتی ہے. کچھ مفسرین نے اس کی ترجمہ یہی کیا ہے کہ جب اسے خوشخبری ملے. اور اللہ نے بیٹی کی ولادت کو خوشخبری کہا ہے. پورے قرآن پاک میں کہیں بھی, اول تو یہ موضوع ہی نہیں ہے, اور کہیں ہے بھی تو اللہ نے بیٹے کی پیدائش کو خوشخبری نہیں کہا. اللہ نے کہا اسے خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی. یہ بیٹیاں جنہیں اتنا لوگ بوجھ سمجھتے ہیں نا, اور عورتوں کو, دیکھو قرآن نے ان کے لیے لفظ کیا استعمال کیے ہیں. یہاں ہے پھر آگے آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ایسی سادہ ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا کرتی ہے بغیر دلیل کے. وہاں بھی اللہ نے ان کی تعریف کی کہ اتنی سیدھی سادی ہوتی ہیں, ایک مرتبہ سمجھا دو پھر جھگڑے گی, پھر جھگڑے گی, پھر جھگڑے گی بغیر دلیل کے. جب بشارت دی جاتی ہے احدہم, ان میں سے کسی کو, بالانثیٰ, تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو خود بھی بشارت سے تعبیر فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, طبرانی کی روایت میں آتا ہے, آپ نے فرمایا جب بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اسے سلام بھی کرتے ہیں. اور طبرانی میں آتا ہے کہ اس کی بیٹی کے سر پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیسی ضعیف کمزور بچی ہے, اور ایک کمزور نے جنم دیا, یعنی اس کی ماں بھی کمزور ہے, خود یہ بھی کمزور پیدا ہوئی. اور بشارت دیتے ہیں, اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اگر تم اس کی پرورش اور یہ چیزیں ٹھیک رہیں تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے اس کا اجر. طبرانی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث تھے, انہوں نے 3 کتابیں لکھی. اس میں
ایک جگہ وہ اس حدیث کو لائیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو اس گھر میں بھیجتا ہے اور فرشتے پہنچتے ہیں اور وہ اس کے ہاں سلام کرتے ہیں، پھر اس کی بیٹی کو اپنے پروں سے اس بچی کو گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو اس کی کفالت کرے گا، ایک کمزور جان، اور پھر کہتے ہیں یہ کمزور ہی سے پیدا ہوئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں جو اس کی کفالت کرے، اسے پال لے گا تو قیامت تک اس باپ کی جو اس کا کفیل ہوگا اس کی مدد کی جائے گی اس کے ذریعے سے، یعنی جو بیٹی ہے اس کی وجہ سے باپ کی مدد کی جائے گی، یا جو بھی اس کا کفیل ہے، کبھی باپ نہیں بھی ہوتا تو جو بھی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں کہا کہ جب بشارت دی جاتی ہے اس کو بیٹی کی، ذل وجہہ مسودن، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ ذلہ اور باتا یہ دونوں لفظ عربوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ذلہ جو ہے نا ذل سایہ، تو جو کام دن میں ہو اس کے متعلق آتا ہے، اس لیے اس جگہ ترجمے کی بہت کم لوگوں نے رعایت کی ہے کہ اس میں پورے دن کا مفہوم ہونا چاہیے۔ ترجمہ یہ کیا ہے بعض لوگوں نے کہ ذل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ہوا قزیم، اور سارا دن وہ غم میں مبتلا، نہ وہ ہوا قزیم اور وہ غم میں مبتلا رہتا ہے، پورے دن کو اڑا گئے۔ اور کمال کیا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ذلہ کے لفظ کا بھی ترجمہ اس طرح کر دیا ہے کہ سارا دن، اور یہ اس میں مفہوم میں شامل ہے۔ ذل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ کیا پڑ گیا؟ سیاہ۔ سیاہ پڑنے سے مراد رونق ختم ہو گئی۔ اب تک یہ جہالت ہے کہ اگر کوئی خوشخبری سنا دے بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ باپ کی جہالت کہ ناخوش ہوتا ہے کہ وہ بیٹی پیدا ہوگی، اب کیا ہوگا، اور باپ اگر مان بھی جائے دل پہ فرض کر لو پتھر رکھ کے، تو دادا دادی ان کے ہاں پوچھو پھر کیا ہوتا ہے، اوہو پوتی پیدا ہو گئی، خوشخبری پوتے کی آنی چاہیے تھی، اور وہ اتنا نہیں سوچتے کہ اللہ نے جس کے لیے فرشتے بھیجے اور اللہ نے جس کے لیے بشارت کا لفظ کہا ہے، اس کے مقابلے میں بیٹے کی کیا حیثیت رہ جاتی۔ اللہ نے فرمایا اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ ہوا قضیم، اور دل ہی دل میں گھٹتا ہے، غم کو محسوس کرتا ہے، تکلیف کو محسوس کرتا ہے، دل میں گھٹتا رہتا ہے کہ کیا ہوا۔ یتوارا، چھپتا ہے، من القوم، اپنے قبیلے سے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ من سوء، اس برائی سے، مارے اس برائی کے، مارے شرم کے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اللہ کے لفظ دیکھو، ما بشر بہ، جس کی خوشخبری اسے دی گئی تھی۔ دوبارہ خدا نے بشرا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف اپنے کلام میں جو لاتا ہے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ جو لفظ بدلتے ہیں تو اس کا کتنا معانی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ ما بشر بہ، جس کی بشارت، جس کی خوشخبری پہنچائی گئی تھی کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، سارا دن ایک تو وہ اس میں قزیم گھٹتا رہتا ہے، دوسرا لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ یہ بنو تمیم میں تھا، کنانا میں، خزاعہ میں چھپ جاتے تھے، اور چھپ کے پھر سوچتا تھا کہ اس بیٹی کا کرنا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمسکہ، کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کو پال لوں علی ہون، اس ذلت کے ساتھ، ذلت کے باوجود بچی کو پال لوں، لڑکی کو پالوں، کل کو داماد کوئی ہو جائے گا، پھر زمین تقسیم کرنا پڑ جائے گی، بچی کو پال لوں، یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، اس لیے کہ بیٹے ہوتے تو نام ہوتا، بیٹیوں سے کیا نام ہونا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کہتا ہے کہ میں اس بچی کو پال لوں ذلت کے ساتھ، اس شرمندگی کو گوارا کروں، ذلت کو قبول کروں، ام یدسہ، یا اس کو دبا دے فی التراب، مٹی میں، کہتا ہے یا اس بچی کو مٹی میں دبا دوں، یا یہ کہ اس سے ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں، آخر کروں کیا۔ یہ ہے وہ چیز جو ان عربوں میں ہمیشہ رہی، اور عربوں میں خاص طور پہ بنو کنانا اور بنو خزاعہ میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے آخر پہ کہا، آخری پارے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب وہ بچی اس سے سوال کیا جائے گا جو درگور ہو گئی تھی زندہ، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس معصوم نے کیا گناہ کیا تھا، یہ کس گناہ میں ماری گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس آیت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قیس ابن عاصم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جاہلیت کے دور میں میرے ہاں 8 بیٹیاں پیدا ہوں اور 8 بیٹیوں کو ایک ایک کر کے میں نے دبا دیا زمین میں اور زندہ درگور کر دیا، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 بیٹیوں کے عوض میں 8 غلاموں کو آزاد کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس غلام نہیں ہے، اونٹ ہیں، آپ نے فرمایا اپنی ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ کو ذبح کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن جو مجھے کہتے تھے لوگ کہ اسلام میں ایک مٹھاس ہے، حلوب، وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی اور اسلام قبول کرنے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کرتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں میری ایک بیٹی تھی اور جب وہ پیدا ہوئی تو میں نے سوچا اسے میں گاڑ آؤں گا زمین میں، اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دل اس سے اٹک گیا۔ پھر اللہ کے رسول وہ بڑی ہو گئی اور میں ہر روز یہ سوچتا تھا کہ میں اس کو ضرور جا کے زمین میں درگور کر دوں گا، لیکن میری ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اور پھر وہ میری بیٹی رینگنے لگی، زمین پہ چلنے لگی تو وہ مجھے بڑے پیار سے بلاتی تھی، اور پھر میری بیٹی بڑی ہو گئی اور جس دن اس نے مجھے ابا ابا کہنا شروع کیا اس دن مجھے خیال آیا کہ میں تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور اگر میں اسے نہیں دبا کر آؤں گا تو یہ میرے لیے ذلت کا باعث بنے گی، کل میں اس کی وجہ سے شرمندگی ہوگی۔ اور میں باوجود اس کے کہ اس سے محبت کرتا تھا میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے اچھے کپڑے پہناؤ، اور اس کی ماں نے بڑے اچھے کپڑے پہنائے، زیور میری بیٹی کو پہنایا، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی، اور میں نے اسے اٹھایا اور جا کر میں نے ایک گڑھا کھودا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتی تھی، ابا ابا کرتی تھی، پوچھتی تھی مطلب یہ کیا ہے، اور پھر میں نے اسے دبا دیا اور مٹی ڈال کے جب میں چلا تو وہ چیختی رہی ابا ابا، اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں کوئی سکون نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس کی تسلی کے لیے کہ بس جو جاہلیت میں گناہ تھے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ اصل وجہ یہ تھی کہ بیٹی تو پھر بیٹی ہی ہوتی ہے، یاد آتی تھی اس کی تو وہ سارے مزے کرکرے ہو جاتے تھے جو زندگی کے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے، اسے بشارت دی گئی تھی، کہتا ہے کیا میں اسے ذلت کے ساتھ جیوں؟ لڑکیاں میری زندہ رہیں ذلت کے ساتھ؟ کیسی چیز میں کر لوں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی، اتنے فضائل آئے ہیں حدیث میں، اتنے فضائل آئے ہیں بیٹیوں کو پالنے کے کہ ہمارے تصور سے باہر کی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور میں نے اسے ایک کھجور دے دی تو اس نے کھجور کو ٹکڑے کر کے 2 ایک اپنی بیٹی کو کھلایا، ایک اس کے منہ میں رکھا تو تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہیں کھایا، اور پھر وہ چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یاد رکھو جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے دے اور اس کی آزمائش ہو جائے 2 بیٹیوں سے، کیونکہ اسے پالنا، اس کی تربیت کرنا، پھر اسے اس کے گھر پہنچانا، آپ نے فرمایا جو یہ سارے کام کر لے ضرور اس کی 2 بیٹیاں جہنم کے اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی، ضرور اس کو جہنم سے ہٹا دیں گی، بچا لیں گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کراتے ہیں نا کہ حفظ کر لے اتنے بخشے جائیں گے اور ماں باپ کو تاج ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ بیٹیاں اگر ان کی تربیت اچھی ہو جائے اور وہ اپنے گھر تک پہنچ جائیں بس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجاب بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے کہا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں اور اس نے ان کی پرورش کی، پھر ان کی شادی کر دی تو میں اور وہ جنت میں بس ایسے ہی رہیں گے، اور اپنا ہاتھ بلند کیا اور آپ نے کہا یہ انگلی اور یہ انگلی، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں اللہ نے ساتھ جوڑ کے پیدا کی ہیں جنت میں وہ میرے ایسے قریب رہے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں پھر اس نے صبر کیا اپنی بیٹیوں کے لیے
پھر اس نے ان کی تربیت کی، پھر اس نے شادی کر دی، تو آپ نے کہا کہ جہنم سے وہ اپنے باپ کو بچا لیں گی، اور جس نے ان کی پرورش کی انہیں بھی بچا لیں گی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اور 2 بیٹیاں ہوں کسی کی، آپ نے فرمایا 2 بھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں ایک بیٹی کا پوچھ لوں، اور اتنے میں کوئی اور آدمی آ گیا اور کوئی اور بات شروع ہو گئی، اور میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پہ بھی یہ کہہ دیتے کہ اس کی بیٹی اسے جہنم سے بچا لے۔ اسی لیے قرآن نے 2 بار کہا ہے کہ ماں بشر بہ، جس کی اس کو بشارت دی گئی۔ حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی تربیت کرے، ادب سکھائے اور اچھی تربیت کرے، پھر اسے تعلیم دے اور پھر اچھی تعلیم دے، اور جو اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں اپنی بیٹی کو بھی حصہ دے۔ اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ جو نعمتیں دی ہیں اس میں حصہ دے، مطلب وراثت میں بھی اس کا حق رکھے۔ اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں چل پڑی ہیں نا چیزیں کہ وراثت میں بہنوں سے معاف کرا لینا، کس بات کو معاف کرانا ہے بھئی؟ معاف تو قرض کیا جاتا ہے نا، لڑکیوں کا معاف کرنا اس کا اعتبار نہیں، سمجھے؟ ان کو مالک بنائے، مالک بنانے کے بعد معاف کرائے، یا یہ کہ ان کو کہے کہ یہ قرض ہے، پھر معافی ہو سکتی ہے۔ باپ کی وراثت تقسیم ہوئی، بہنوں کو چیزیں دے دی، اب وہ بہنیں اپنی خوشی سے واپس کر دیتی ہیں، ان کی مرضی ہے، نہ کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بہنوں سے کہے کہ یہ اتنا حصہ ہے، آپ کا حصہ آتا ہے اور آپ یہ مجھے قرض میں دے دیں، اور قرض میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ مکان ہے، اس میں 5 لاکھ آپ کے آتے ہیں، 10 لاکھ بھائی کہتا ہے میرے آتے ہیں، بہن یہ 5 لاکھ آپ اس مکان کو میرے حصے کر دیں تو میں 5 لاکھ آپ کو قرض میں دے دوں گا۔ بہن کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ قرض ہو گیا، طے ہو گئی نا ایک بات شرعن۔ اب بھائی کو وہ قرض معاف کر دے، اس کی مرضی، نہ معاف کرے اپنے پیسے لے لے، لیکن یہ سرے سے کوئی چیز اس کے قبضے میں آئے بغیر ہی ختم ہو جائے، یہ کہاں سے معافی ہوئی؟ اس لیے لڑکیوں کا حصہ ایسے ہی نہیں ہے کہ لڑکی نے زبان سے کہہ دیا میں نے معاف کیا تو معاف ہو گیا، اس کو باقاعدہ قاعدے ضابطے میں لانا چاہیے، زبانی طور پر ہی صحیح لکھ کے کہ بہن یہ حصہ ہے، بیٹے آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، بیٹی کا حصہ یہ بنتا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے۔ بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے میرا حصہ مجھے دو، دینا پڑے گا۔ وہ کہتی ہے میں اپنا حصہ نہیں لیتی، تو اچھا بھائی تمہارا یہ حصہ ہمارے ذمے بھائیوں کے قرض ہو جاتا ہے، قرض ہو گیا اب تم بتاؤ قرض لینا ہے واپس؟ وہ کہتی ہے نہیں لیتی، اس کی مرضی، وہ کہتی ہے قرض واپس کر دینا، چاہے 50 سال بعد کرو، 20 سال بعد کرو، کل کرو۔ تو یہ ساری چیزیں شرعن ایک ایک چیز کی ذمہ داری ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، اس نے اپنی اس بیٹی کو اس نعمت سے بھی نوازا، وراثت میں بھی حصہ دیا، اپنی زندگی میں حصہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً وہ اس کی ایک بیٹی قیامت کے دن اس میں اور جہنم میں دونوں کے درمیان آ جائے گی۔ آ جائے گی کا کیا مطلب؟ یا تو یہ کہ اللہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے بخش دیں گے، اور یا یہ کہ اس باپ کو یا اس کے کفیل کو کسی گناہ کی سزا ہونی ہوئی تو اس بچی کی سفارش کی وجہ سے، اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بڑی غریب عورت آئی اور 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، اور میں نے ان کو 3 کھجوریں دے دی، تو اس نے 1 کھجور اپنی بیٹی کو دی، دوسری کو دی، اور پھر اس نے تیسری کھجور جو تھی وہ اپنے کھانے کے لیے اٹھائی، اور بیٹیوں نے وہ مانگی تو پھر اس نے اپنی کھجور کے ٹکڑے کر کے ان کو دے دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ قصہ سنایا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ماں نے اپنی یعنی بھوک کے باوجود اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس نے اپنی بیٹیوں پہ خرچ کیا، اس نے جنت اپنی لیے واجب کر دی۔ کتنی احادیث! اسی لیے وہ جو ہے نا کہ یہ کمزور جان ہے، اور فرشتوں نے کہا کہ جو اس کو پالے گا، جو اس کی تربیت کر دے گا، اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی۔ یہ کوئی تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھرتا ہے، چھپتا، اور ماں بشر بہ، جس کی بشارت اسے دی گئی ہے، کہتا ہے کہ ایمسکہ علی ہون، میں ذلت کے ساتھ اس بچی کو گوارا کروں یا میں اسے مٹی میں ڈال دوں؟
الا سا، اور سنو، الا یاد رکھو لوگو، الا خبردار، سنو اچھی طرح، سا ما یحکمون، کتنے ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، کتنی ہی بری چیز ہے جو ان لوگوں نے اپنائی ہے کہ اللہ نے اولاد دی اور اس کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہو، سا ما یحکمون، بہت برا، بہت بری حرکت ان لوگوں نے کی، اپنی بیٹی کو جا کر زمین میں گاڑا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں اور ایک سے ایک بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی، پیاری تھی، محبت تھی۔ جیسے زینب رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ہجرت کر کے بعد میں آئی ہیں، اور جہاں ان کی شادی ہوئی تھی انہیں ہجرت نہیں کرنے دی ان کے سسرال والوں نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینہ منورہ میں یاد فرماتے تھے اپنی صاحبزادی کو، اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داماد بھی قیدی آ گیا، اور جب داماد آئے ہیں قیدی ہو کے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سفارش کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسے چھوڑ دیں اور اپنے چچا عباس کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسئلہ آیا تو بدر میں لڑائی سے پہلے آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر عباس تم میں سے کسی کے مقابلے میں آ جائیں میرے چچا تو انہیں نہ مارنا، اور آپ نے فرمایا وہ نہیں آنا چاہتے تھے، وہ اپنی قوم کی شرم کی وجہ سے آ گئے ہیں، وہ مجھ سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اب تو قید ہو کے آ گئے۔ جب پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تم لاؤ اپنا فدیہ، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلنے سے پہلے رات کو بالکل تنہائی میں جو آپ نے چچی کو سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے بچوں کے لیے سنبھال لو، وہ کس کا ہے؟ اس کے پاس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یقین آ گیا کہ میرا بھتیجا واقعی نبی ہے، اس کے علاوہ کیسے خبر ہو سکتی؟ اور پھر انہوں نے فدیہ منگوایا، اور داماد جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فدیہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں معاف کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں یہ پیسے منگوا سکتا ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا اور ان کے والدین نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم کوئی پیسے نہیں دیں گے، تمہارے سسر ہیں چھوڑ دیں۔ اور بیوی تو شرفاء کے ہاں جو محبت اسے ہوتی ہے وہ اتنی تو شوہر کو بیوی سے نہیں ہوتی جتنی بیوی کو خود شوہر سے محبت اور تعلق ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا ہار اتار کے بھیج دیا اور انہوں نے کہا یہ والد کو دینا، انہیں کہنا اپنے شوہر کا کہا والد کو دیں اور یہ میرا فدیہ ہے ہماری طرف سے۔ تو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور داماد نے وہ ہار پیش کیا تو رق لہو رقن شدیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رونا آیا کہ جس میں مبارک سارا کانپنے لگا اور شدید رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا ہو یہ تو خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس کو ایسے ہی بھیج دوں۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں بھیجتا ہوں اس شرط پہ کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا چلی ہیں مکہ مکرمہ سے تو ان کے دیور نے دیکھ لیا اور اس نے کہا ایک تو بدر میں ہمیں مار پڑی، شکست کھائیں، اوپر سے ہمارے دشمنوں کی بیٹیاں یہ لڑکیاں دن دہاڑے یوں نکل جائیں، اور اس نے کمان لے کے ماری اپنی بھابھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، وہ اونٹ سے گر گئی اور وہ امید سے تھی وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ تو لوگ آ گئے بیچ میں، لوگوں نے کہا نہ کرو، یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری جیسی بھی دشمنی ہے لیکن یہ ساری بیٹیاں عزتیں یہ سانجھی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، انہیں بھیج دو۔ اس نے کہا پھر رات کو لے جائیں، تو رات کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب پہنچی ہیں رہیں، لیکن وہ جو زخم تھا اس وجہ سے ہو گئے تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے لیے جب اطلاع آئی کہ زینب کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی چادر مبارک بھیجی اور فرمایا یہ میری بیٹی کے کفن میں ڈال دینا، اور عورتیں کہتی ہیں ہم نے کفن میں اسے ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید دکھ تھا بیٹی کے انتقال کا، اور آخر جب قبر پہ لایا گیا جنازہ تو آپ نے جنازہ رکوایا اور روئے اور قبر میں اترے،
اور جب باہر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. ہم نے پوچھا اس وجہ سے، تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میری اس بیٹی نے تیرے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور ایک بچہ اس کا ضائع ہو گیا اور اسے زخم پہنچے، تو میں اس کی درخواست کرتا ہوں کہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور مجھ سے کہا کہ آپ غم نہ کریں، وہ آئے گی ہمارے پاس، ہم اتنی بڑی جنت دے دیں گے جہاں تک آپ کی بیٹی کی نگاہ پہنچے. تو میں اب خوش ہوں کہ میری بیٹی کو اللہ نے اتنی بڑی جنت دے دی. ام کلثوم رضی اللہ عنہ دوسری بہن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور آپ نے فرمایا تم بدر میں نہ آؤ، جاؤ اور اپنی بیوی کے پاس رہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس دن جس دن ان کا انتقال اور تدفین ہو گئی تھی. تیسری تھی رقیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑی محبت تھی، ان کے بیٹے تھے علی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ ایک ہار آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اتنا خوبصورت تھا کہ سارے لوگوں کی نظریں اس پہ ٹک گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کو دینا ہے. اور آپ نے فرمایا میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لوگوں نے مجھے آ کے خوشخبری دی کہ ایک ہار آیا ہے آج، بڑے اچھے جواہرات ہیں اس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے اور یہ تو تمہارا ہو گیا. اور وہ کہتی ہیں میں سوچ بھی رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور آپ نے فرمایا یہ تم اپنی بیٹی کو پہناؤ، یہ تمہاری بیٹی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، ان کے ساتھ تو بڑا ہی تعلق تھا کیونکہ چھوٹی بیٹی بھی تھیں اور آخر پہ یہی رہی. پہلے تینوں کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھیں، حدیث میں آیا بخاری میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چومتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور کئی بار ایک جملہ حدیث میں آیا بار بار فرماتے تھے بضعۃ منی، یہ تو میری جان ہے، یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ تو میری جان کا حصہ ہے فاطمہ. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہ تشریف لاتے تھے تو میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، ان کے ہاتھ سر چومتی تھی، اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کئی چیزیں ایسی بتائیں جو باقی لوگوں کو نہیں بتائیں. انہیں بہت سی بشارتیں دی ان کی اولاد کو. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بیٹیوں کے لیے کہ بیٹی اتنی پیاری چیز. اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو. دونوں فیصلے، ایک اللہ کے ساتھ بیٹیوں کو شریک کرنے کا، فرشتوں کو، اور دوسرے خود لڑکیوں کی جان اس کو ختم کرنے کا. کتنا برا فیصلہ ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. مثل السوء، بہت بری حالت ہے ان کی، اتنی بری حالت ہے کہ ان کی حالت کو دیکھو. ان کی حالت ایسے بھی بری ہے کہ کفر کرتے ہیں اور ایسے بھی بری ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑکیوں کو دفن کرتے ہیں. کتنی بری حالت ہے ان کی، بہت بری حالت. اسی لیے اولاد کے حقوق اور ان کے خاص طور پہ وہ جو کمزور کسی کے ذمے پڑ جاتے ہیں نا، ان کے حقوق بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میری دو باتیں ماننا، اور آپ نے فرمایا دو گروہوں کے بارے میں میں تمہیں کہتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا میری نصیحت کا خیال کرنا، ایک یتیم بچوں کے بارے میں اور ایک عورتوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، ان کے حقوق ضائع نہ کرنا، اس لیے کہ جب حقوق ضائع ہوں گے تو وہ اپنے حقوق کی تکمیل کے لیے اپنے گھر سے نکلے گی، باہر جائے گی، اور جب وہ باہر جائے گی تو معاشرے میں کسی بھی طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں. وہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ذمے کام ہی یہ لگا دیا کہ وہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں. آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا ان عورتوں کے بارے میں. اللہ کا نام لے کے تم نے انہیں اپنے لیے جائز قرار دیا تھا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یتیموں کا خیال کرنا اور عورتوں کا. اللہ نے فرمایا بڑی بری حالت ہے ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو لوگوں کے حقوق تو ضائع کریں گے. اس لیے ان عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، یعنی یہ مسل بنی ہوئی تھی. پوری قوم یہ کہتی تھی
کہ جو گھوڑے پر چڑھ سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، وراثت میں اس کا حصہ ہے، بس حصہ اسی کا ہے۔ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی حصہ ان کے ہاں ہوتا نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان خواتین کے حصے مقرر کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے دنیا کو بتایا کہ یہ عورتیں، ان کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور لوگوں خوبی کی چیزیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جو شرک اور یہ جو چیزیں تم کرتے ہو، یہ سب کی سب چیزیں یہ شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کی حالت سب سے اچھی ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ کو تشبیہ تم دے سکو۔ اور پھر فرمایا دو صفات، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی ذات بڑی غالب ہے، حکمت والی، غلبہ بھی اس کا، قدرت اس کی، جس کو چاہے جس حال میں رکھے، نوازے نہ نوازے، اور حکیم، حکمت کے ساتھ خدا نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، حکمت کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوں اور اللہ کی قدرت نہ ہو تو پھر تم کہو کہ شرک کوئی چیز ہے، وگرنہ کیوں خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ 10 منٹ ٹھہر جائیں۔ اس کو بھائی اس لیے رکھنا ہے کہ آج 9 بجے شروع ہوا تھا، اور آپ سے ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے